ہم نے اکثر خبروں میں سنا ہے کہ فلاں سیاستدان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ آخر یہ آرٹیکل 6 ہے کیا اور اس آرٹیکل میں کیا کچھ لکھا ہے، یہ سب کچھ جانیے آج کے ویڈیو میں اور دیکھتے رہیے ہمارا ویڈیو آخر تک۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ تو چلتے ہیں واپس آرٹیکل 6 کی طرف۔ پاکستان کے آئین کو 1973 کا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ 1973 میں اس وقت کے حکمران جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کابینہ سے مل کر اس آئین کو ترتیب دیا، اور آج ہمارے لیے یہ آئین کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے آئین میں کل 280 آرٹیکلز ہیں، اور ان میں سے واحد آرٹیکل 6 ہے جو باقی 279 آرٹیکلز کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے آرٹیکل 6 کو آئین کا بادشاہ یا سپریم آرٹیکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیکل انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ خود آئین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش ہمارے معاشرے کے خلاف حملہ ہوگی۔ اس طرح آرٹیکل 6 اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو بھی اسے توڑنے یا اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے گا اسے قانون کے تحت سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 6 غداری کے اعلیٰ جرم سے متعلق ہے۔ یہ آئین کے سب سے اہم آرٹیکلز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ملک کی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ آرٹیکل 6 میں غداری کی تعریف اور مجرم قرار پائے جانے والوں کے نتائج کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 میں لکھا کیا ہے۔ آرٹیکل 6 کو 4 شقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ترجیحات کی بنیاد پر انہیں ترتیب دیا گیا ہے۔ نمبر 1، آرٹیکل 6 کی پہلی شق میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت یا طاقت کے استعمال سے آئین کو منسوخ کرتا ہے یا معطل کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ سادہ سے الفاظ میں کوئی بھی شخص جو آئین کے خلاف کام کرتا ہے اسے غدار سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، آرٹیکل 6 کی دوسری شق میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی مدد، حوصلہ افزائی یا کارروائیوں میں تعاون کرنے والا بھی سنگین غداری کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں کوئی بھی شخص جو کسی غدار کی مدد کرتا ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اسے بھی برابر کا غدار سمجھا جائے گا، اور قانون کے مطابق اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک غدار شخص کو دی جاتی ہے۔ نمبر 3، آرٹیکل 6 کی تیسری شق کہتی ہے کہ سنگین غداری کے ایکٹ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت توثیق نہیں کر سکتی۔ دیسی الفاظ میں آرٹیکل 6 تیسری شق یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 6 کی پہلی اور دوسری شق میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عدالت اسے صحیح یا درست کرنے کے لیے بحث نہیں کر سکتی۔ جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے اور اٹل ہے۔ نمبر 4، آرٹیکل 6 کی چوتھی اور آخری شق پارلیمنٹ کو ہدایت کرتی ہے کہ سنگین غداری کے مرتکب پائے جانے والے افراد کی سزا فراہم کرے، یعنی کہ غداری کے مجرم کی سزا بھی پارلیمنٹ متعین کرتی ہے۔ اگر ہم مکمل آرٹیکل 6 کو ایک نظر میں دیکھیں تو آرٹیکل 6 یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے ذریعے آئین کو توڑتا ہے، منسوخ کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا، اور کوئی بھی فرد جو اس کام میں مدد کرتا ہے یا ایسے کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ بھی برابر کا سنگین غدار قرار پائے گا۔ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق غداری کی سزا سزائے موت یا پھر عمر قید ہے۔ اس کے علاوہ غداری کی کسی قسم کی سزا آئین پاکستان میں بیان نہیں کی گئی۔ غداری کے مرتکب ہونے والے شخص کو کسی بھی عوامی عہدے پر فائز رہنے سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی بھی الیکشن لڑنے کی تاحیات پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آرٹیکل 6 کے مطابق کون سے اعمال غداری کے مترادف ہوں گے؟ مثلاً سیاسی طاقت یا فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا یا اس کے لیے کوشش کرنا یا اس عمل میں مدد کرنا یا ایسے عمل کی حوصلہ افزائی کرنا یا پھر کوئی ایسی سازش کرنا غداری تصور کیا جائے گا۔ یا پھر
پاکستان کے کسی حصے کو کسی دوسرے حصے کے حوالے کرنے کی کوشش کرنا یا اس کام میں مدد کرنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا پھر کوئی بھی ایسی سازش کرنا بھی غداری تصور کیا جائے گا، یا پھر کوئی بھی شخص جو ملکی حساس راز فاش کرتا ہے وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ یہ 2-3 مثالیں صرف آپ کی سمجھ کے لیے دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جنہیں غداری تصور کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 6 پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کا تحفظ کرتا ہے۔ سالمیت سے مراد اس کی علاقائی وحدت، سلامتی سے مراد اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف اپنے دفاع کی صلاحیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی عمل کو غداری کے رویے کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ دہشت گردی، جاسوسی یا تخریب کاری جیسی کارروائیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ آرٹیکل 6 اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان طاقت کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایگزیکٹو کے اعمال کی جانچ پڑتال کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ زیادہ طاقتور نہ ہو۔ تاہم آرٹیکل 6 کے استعمال کو کچھ لوگوں نے سیاسی رنگ دے کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کچھ معاملات میں اس کا استعمال سیاسی مخالفین کو خاموش کرنے یا ذاتی سکور طے کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ آخر میں آئین پاکستان کا آرٹیکل 6 ایک اہم شق ہے جو ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ مضمون کا استعمال منصفانہ اور کسی سیاسی تعصب کے بغیر ہو۔ اس آرٹیکل کا صحیح نفاذ ان جمہوری اقدار اور اصولوں کے تحفظ میں ایک طویل سفر طے کرے گا جن پر ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یاد رہے، 1973 کا آئین پاکستان اور پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس آئین سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو اسے غداری کا مرتکب تصور کیا جائے گا اور اس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو آرٹیکل 6 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔